السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ براس ٹیک کی لاسٹ ایپیسوڈ جو آپ نے ملاحظہ کی وہ تھی CIA تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 5، اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں CIA اینڈ انفیکٹ را تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 6. مزید کچھ بھی بات کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے زید صاحب سے کہ زید صاحب لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی CIA کے حوالے سے، اس دفعہ CIA اور را کے کردار کے حوالے سے اسپیسیفکلی کہا آپ نے کہ ہم گفتگو کریں گے، تو پلیز بات شروع کیجیے. دیکھیے معروف، یہ بات ہم بڑی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کو بنیاد بنا کر امریکن، نیٹو اور انڈین آبجیکٹیوز اس پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہے. امریکن جو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف افغانستان پر قبضہ کرنا یا افغانستان سے سو کال طالبان کی حکومت کو ختم کرنا نہیں تھا. افغانستان ان کے لیے ایک بیس ایریا کی حیثیت رکھتا تھا. اگر آپ افغانستان کے جغرافیہ کو دیکھیے تو یہ ملک چاروں طرف سے مسلمان ممالک میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف ایشیا وسطی ہے، سینٹرل ایشیا ہے، دوسری طرف ایران ہے، پھر پاکستان ہے، اور پھر چائنا کا بھی مسلمان خطہ، سنکیانگ کا وہ خطہ جہاں پہ یہ مسلمان علاقے جہاں بستے ہیں. علامہ اقبال نے جب یہ بات کہی تھی کہ ایشیا کا دل افغانستان ہے، اور اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان میں سکون اور اطمینان ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، یہ بات ان کی غیر معمولی ذہنی فراست کی ایک عکاسی ہے. امریکنز اور نیٹو نے افغانستان کو اس لیے چوز کیا تھا کہ یہاں بنیاد بنا کر کم از کم 3 بڑے مسلمان ملکوں کے خلاف یہ بغاوتیں برپا کر سکتے ہیں، سازشیں کر سکتے ہیں، اور ان ممالک کے خاص طور پر ایران اور پاکستان کے ایٹمی پوٹینشل کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو موقع اور بیس ملتا ہے. یہاں بیس کیمپ ہے ایگزیکٹلی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایران میں بغاوت برپا ہو رہی ہے. ایران کے اندر ایک سیاسی تصادم، فساد، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، پروٹیسٹ، انریسٹ ہے، جس میں کلیئر بات کنفرمڈ ہے یہ بات کہ اس کے اندر برٹش اور امریکن انٹیلیجنس ایسٹس شامل ہیں اس فساد کو برپا کرنے میں. یہ افغانستان سے ایک طرف جو سرحد لگتی ہے، دوسری طرف چائنا میں سنکیانگ کے پروونس میں امریکن نے بغاوت برپا کرائی ہے، اور ایک خورریز فساد اور تصادم آلریڈی شروع ہو چکے ہیں چائنا کے خلاف. اس بات کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدخشان کے صوبے میں انڈینز اور امریکنز نے بہت عرصے سے بیس کیمپس لگائے ہوئے تھے جہاں یہ چائنا کے مسلمانوں کو ورغلا کر چین کے خلاف بھڑکا کر ایک جنگ برپا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک طرف اس سے چین اور مسلمان دنیا کے تعلقات خراب ہوں گے، اور دوسری طرف چین کی انڈر بیلی، سافٹ بیلی جو ان کی ہے سنکیانگ کے پروونس میں، یہاں بغاوتیں برپا کرا کر یہ چین کے گرد حصار اپنا لگانا چاہتے ہیں، جو 21ویں صدی کا ان کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز میں سے ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے. رائٹ. تیسری طرف جس ملک کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان ہے، اور اب تینوں ہمسایہ ممالک چائنا، پاکستان اور ایران تمام فساد کی زد میں ہیں اس امریکن اور انڈین پریزنس کی وجہ سے کہ جو افغانستان میں انہوں نے اپنی برپا کی ہوئی ہے. اس وقت افغانستان میں ان کے ہونے کی جو سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا مقصد ان کا پاکستان کے خلاف تھا وہ یہ کہ پاکستان واحد اسلامی نیوکلیئر ریاست ہے. پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو یہ کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے تھے. جو بش ڈاکٹرن تھی جس میں انہوں نے پاکستان کو ایک حلیف، ایک الائے کے طور پر، اب ظاہری طور پر ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کی، اس وقت کی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اپنے ایسٹس کو اس طرح پھیلا دیا کہ بعد میں جب اوباما ڈاکٹرن آئی تو اس نے اپنی پوری فلسفی تبدیل کی، پاکستان کو الائی سے ہٹا کر ایک ہاسٹائل، ایک دشمن ملک تصور کیا، اور ایف پیک ڈاکٹرن جو ان کی ہے افغانستان اور پاکستان، جس کے تحت اب امریکن اسپیشل فورسز اور امریکن آرمی اور CIA افغانستان اور پاکستان میں اس طرح آپریٹ کریں گے جس طرح پاکستان بھی ایک ہاسٹائل ملک ہے. ایف پیک کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان اب الائی نہیں ہے، تھیٹر آف آپریشن ہے. اس ساری صورتحال میں جو سب سے بڑا انڈین، اسرائیلی اور امریکن CIA ایسٹ تھا بیت اللہ محسود اور تحریک طالبان، اس کو انہوں نے پالا اس لیے تھا، تیار اس لیے کیا تھا کہ اس کے ذریعے پاکستان میں اس قدر فساد برپا کیا جائے کہ جب پاکستانی عام فورسز اور سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائی کریں اور خودکش حملے اور ملک میں انتشار پھیلے تو دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اب دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں. پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، ڈس فنکشنل سٹیٹ ہے، پاکستان ایک فیلنگ ریاست ہے
लिहाजा अब दुनिया को और यूनाइटेड नेशंस को एक रेजोल्यूशन पास करके पाकिस्तान में अपनी फौजों को दाखिल कर देना चाहिए कि पाकिस्तान, और इंडिया इसमें फुली सपोर्ट कर रहा है। और जाहिर है ये ऑब्जेक्टिव इंडियंस, इसराइलीज और अमेरिकन का कॉमन है यहां पर। इस काम के लिए बैतुल्लाह महसूद को इन्होंने तैयार किया था। पिछले 5 साल से जो सवात में, वजीरिस्तान में, ट्राइबल एरियाज में और पूरे पाकिस्तान में खुदकुश हमलों और खूनरेजी की कैंपेन थी, अगर आप इसको रिलेट कीजिए ग्लोबल परसेप्शन से, ग्लोबल मीडिया में एक धमाका होता था पाकिस्तान में, लॉस एंजलिस टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स में और वॉशिंगटन पोस्ट में खबरें लगना शुरू हो जाती थी कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ में चले गए। और साथ साथ जो ग्लोबल एनवायरनमेंट तैयार की जा रही थी हमारे खिलाफ, मनमोहन सिंह ये बयान 1-1.5 माह पहले दे चुका है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ में जाने नहीं वाले, जा चुके हैं। यानी उसका अब ये प्रोपेगेंडा उन्होंने ये शुरू किया। दूसरी तरफ इंडिया का एक एटमी साइंटिस्ट भी, एक एटमी साइंसदान भी पिछले दिनों गुम हो गया। इंडियंस ने क्लेम किया। आप सोचिए कि अगर डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान से गुम हो जाए तो पूरी दुनिया में कितने बड़े क़यामत बर्पा होगी कि ये कहां चले गए। सही। इंडियन साइंटिस्ट गुम होता है, ना दुनिया की मीडिया में खबर आती है, ना इंडियन इस बात को प्रमोट करते हैं। अब वो कहां गायब हो गया? बाद में इंडियंस ने कहा कि मारा गया, लाश दरिया से निकली। किसको पता लाश दरिया से निकली? ना इंडियंस ने इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना बाद में खबर आई किसने मारा, अगवा किसने किया, मारा किसने, अगर मारा भी उसको तो वी बिलीव कि उसको मारा नहीं गया। वी बिलीव कि इंडियंस उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एक डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए, कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल लेकर बैतुल्लाह महसूद और दहशतगर्दों और टेररिस्ट को दिया जाए, ताकि ये पाकिस्तान और इस खित्ते में कहीं भी एक धमाका करें जिसमें रेडियो एक्टिविटी फैल जाए और दुनिया को यह तासुर दिया जाएगा कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ में जा चुके हैं। Oh my God. और साथ साथ ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। अब ये बात अब बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि इंडियंस ने बैतुल्लाह महसूद को $20 मिलियन दिए हैं इस बात के लिए कि ये एक बड़ी फौज तैयार करे और पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले किए जाएं। हमारा नीलोर का रिएक्टर है, चश्मा का रिएक्टर है, कनूप का कराची में रिएक्टर है। किसी बड़े साथ हमला करते हैं तो दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दुश्मनों के कब्जे में चले गए हैं। और पाकिस्तान के अगर ये, क्योंकि ये इन रिएक्टर्स में वेपन ग्रेड प्लूटोनियम तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर कम से कम न्यूक्लियर फ्यूल जरूर है, वो यूरेनियम जरूर है, इंप्रेशन वो क्रिएट किया जाएगा। और एक डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए जो मटेरियल, जो फ्यूल चाहिए वो यहां मौजूद है। सही। चाहे एक ग्रेनेड फेंका जाए सिर्फ फेंस के ऊपर से, लेकिन तूफान दुनिया में यह बर्पा किया जाएगा कि पाकिस्तान के एटमी एसेट हम बिल्कुल वाजे कर दें कि हमें इस गेम प्लान का पता लग चुका है। बैतुल्लाह महसूद चूंकि अब वो घेरा जा चुका है, बैतुल्लाह महसूद अब साउथ वजीरिस्तान में ट्रैप कर लिया गया। सवात में जो मार पड़ी है तालिबान को और मिलिटेंट्स को, इन साल की एफर्ट यहां जाया हो गई है। इन्होंने जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाए थे, जो बंकर्स बनाए थे, जो वेपन कैशे थे, इनके जो असलहे के कारखाने थे, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आर्मी ने सब तबाह करके रख दिए। इन लोगों के जितने की तादाद में जो अफराद तैयार किए थे, अल्लाह के फजल से वो मारे जा चुके हैं या कैदी बना लिए गए। इस सूरत हाल में अमेरिकन, CIA और इंडियंस अब पैनिक कर रहे हैं। बैतुल्लाह महसूद घिरा जा चुका है। सही। हमने पिछले प्रोग्राम में यह बात वाज़ेह की थी कि किस तरह बैतुल्लाह से प्रेशर हटाने के लिए उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में गुल बहादुर को हमारे खिलाफ किया और अब मुल्ला नजीर को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब दूसरे जो एक्सेस है जिस पर यह काम कर रहे हैं कि बैतुल्लाह से यह कहा जाए कि वो फौरन पाकिस्तान के किसी इलाके पे जहां पे हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वहां पर रहेगा कि पाकिस्तान के एटमी असासे दुश्मनों के हाथ में जा चुके हैं। विद द डर्टी बॉम्ब, या अगर उस पर सिर्फ हमला भी कर देते हैं तो इतनी बड़ी खबर दुनिया में बनेगी कि पाकिस्तान के लिए सख्त शर्मिंदगी का बायस होगा। यह बात हम अभी वाज़ेह कर दें, साफ साफ बता दें, अगर पाकिस्तान के किसी एटमी असासे पर कोई हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई इंडियन न्यूक्लियर एसेट्स पे करेंगे, इंडिया के खिलाफ एक जंग डिक्लेयर करेंगे। 1984 में जब इनके तैयारे आए थे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, इसराइल के साथ इन्होंने कहूटा पर बॉम्बिंग का प्लान बनाया था। उस वक्त की हुकूमत ने 2 कैपिटल में पैगाम भेजे थे, एक इसराइल से कहा गया था और एक दिल्ली से कहा गया था कि वी डोंट केयर कि अटैक किस तरफ से आता है, अटैक दुनिया की कोई ताकत हमारे ऊपर करे, जवाब हम इसराइल और इंडिया के खिलाफ देंगे। आज हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह करते हैं, हम वी डोंट केयर कि बैतुल्लाह महसूद हमला करता है या हम पर इसराइली हमला करते हैं, क्योंकि इसराइलियों ने भी, ये मीडिया में बात आ चुकी है, बात खुल गई है कि इसराइल एब्सोल्युटली डमी रन्स कर रहे हैं इस वक्त लाइव बॉम्ब्स के साथ ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए। मीडिया में यह आया है, लेकिन टारगेट ईरान नहीं है, टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज अ वेपन स्टेट। ईरान अभी कई साल दूर है उससे, ईरान के पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास है। इस वक्त बैतुल्लाह महसूद एक तरफ है, इंडियंस, इसराइलीज और अमेरिकन पूरी तरह एक नेक्सस बनाकर पाकिस्तान
کوئی دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا ہے, کوئی ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کر رہا ہے, کوئی دہشت گردوں کو ہمارے خلاف لانچ کر رہا ہے. Total focus is on Pakistan's nuclear program, and we again warn it very categorically. We know the game now, and if you try to attack Pakistani nuclear installations anywhere, chahe wo civilian nuclear installations kyun na ho, the response will be ruthless from our side. ہم ایک بات اور بتانا چاہیں گے یہاں پر. دیکھیے, امریکنز کے پاس ایک اسپیشل سیکرٹ آپریشنز کرنے کے لیے ایک کمانڈ ہے جس کو JSOC کہتے ہیں, جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ. یہ پوری دنیا میں JSOC کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کرتی ہے, حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں, دوسرے ملکوں میں داخل ہوتے ہیں, وہاں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, نیوکلیر ویپنز کو تلاش کر کے تباہ کرتے ہیں, اساسینیشنز کرتے ہیں, دہشت گرد گروپ تیار کرتے ہیں, دہشت گرد گروپوں کے سپورٹ کرتے ہیں, فنڈ کرتے ہیں, حکومت جیسے ہم نے کہا حکومتوں کے تختے الٹنے ہیں. وہ تمام کام کہ جو ہولبروک ڈاکٹرن کے تحت انہوں نے پاکستان کے خلاف کرنے تھے. ہولبروک ڈاکٹرن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس یوگوسلاویا میں جو ڈاکٹرن انہوں نے استعمال کی تھی وہ ڈاکٹرن ہولبروک لے کر پاکستان آیا تھا, جس کے تحت پاکستان میں صوبائیت کا فروغ دینا تاکہ صوبے آپس میں بکھرے, فساد برپا ہو, دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کرنا تاکہ وہ دہشت گرد گروہ جو ہیں پاکستان کی فیڈرل آرمی سے, مرکز سے لڑیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اکنامک کولیپس کو برپا کرنا. یہ برپا کرنا کہ فائنینشیل پالیسیز کی وجہ سے جو بالکل IMF کی پالیسیز اس وقت امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں, یہ اسی ہولبروک ڈاکٹرن کا ایک حصہ ہے. JSOC اس وقت افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ڈپلوائے کی گئی ہے. افغانستان میں کمانڈ JSOC کو دے دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں تو کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز نہیں ہیں, افغانستان میں تو کوئی ان کو ٹارگیٹڈ اساسینیشن کر کے کسی حکومت کا تختہ نہیں الٹنا. JSOC براہ راست اسٹیٹس کے ساتھ, یہ امریکہ کی کمانڈ کے تحت بھی نہیں آتے ہیں. ان کے آرڈر اتنے سیکرٹ ہوتے ہیں, ان کا تمام کام سیکرٹ آپریشنز ہیں, کہیں ان کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی, کہیں ریکارڈ نہیں ہوتا. ایک امریکن جرنلسٹ نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ اس پہ شائع کی تھی کہ کئی سالوں سے پوری دنیا میں JSOC کے ڈیتھ اسکواڈز کام کر رہے ہیں جو ملکوں میں داخل ہوتے ہیں, تو اس ملک میں امریکن سفیر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ JSOC کی ٹیمز اندر داخل ہو گئی ہیں. اتنا سیکریٹو ہے, نہ ایمبیسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, یہ جاتے ہیں, آپریشنز کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اب اگر ہلمند میں انہوں نے اپنا بیس بنایا ہے تو ہلمند کے پاس تو صرف ایران اور پاکستان ہے. JSOC وہاں کیا کر رہا ہے, یہ بات بالکل کنفرمڈ ہے, آن ریکارڈ ہے, یہ بات تو گوگل پہ بھی مل جاتی ہے کہ عراق کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز کے نام پہ JSOC ٹیمز عراق پر حملہ کرنے سے پہلے پورے عراق میں گھوم کے دہشت گردی, تصادم, کیوس, انارکی, ڈیمولیشن, ایکسپلوسیو, سبوٹاج اور قتل غارت کی موومنٹس بلڈ کر چکی ہیں. پھر عراق کو بنیاد بنا کر جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو یہ ایران میں اپنے اسپیشل فورسز JSOC کے بھیجتے رہے کہ جو اندر جا کے ان کے کمانڈو جا کے ایران کے اندر بغاوت اور دہشت گردی برپا کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے شفٹ کر دیا ان کو, اور یہ ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں کر رہے ہیں. یہ عراق سے بھی ایران میں جا رہے ہیں, افغانستان سے بھی جا رہے ہیں, اور افغانستان سے یہ پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. یہ ٹپکل JSOC آپریشنز ہیں کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے, جو تحریک طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی کنفرم رپورٹس ہیں کہ امریکن مرینز نے خفیہ طور پر انہوں نے ٹروپس لینڈ کیے ہیں, جس کے بعد یہ غائب ہو گئے, پتہ نہیں لگا ان کو. لوکل ایسٹس جو ان کے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی کے, جن کو انہوں نے تیار کیا ہے, وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں, بیکاز بلوچستان اور مکران کا ساحل ان کے لیے بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ جب یہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو نیٹو کی سپلائی لائنز جو پاکستان سے گزر رہی ہیں وہ روک دی جائیں گی. اس کے لیے بلوچستان از این ایریا آف دیئر گریٹ انٹرسٹ, اور یہاں سے یہ جند اللہ بھی کریٹ کر رہے ہیں. جند اللہ ایک دہشت گرد گروپ انہوں نے تیار کیا ہے کہ جو پاکستان کے راستے ہوتا ہوا جاتا ہے اور ایران سے میں دہشت گردی کرتا ہے, جس کے نتیجے میں ایران اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اسی طرح بدخشان سے یہ دہشت گرد بھیج رہے ہیں سنکیانگ میں, جو چائنیز مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ سے, اور الزام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں جو یہاں سے جا رہے ہیں اور چائنا میں فساد برپا کر رہے ہیں تاکہ چین اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے جا سکیں. یہ تمام JSOC آپریشنز ہیں. ہم اس پورے کھیل کو دیکھ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی گئے, ایکسپوزڈ بھی ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ دیکھیے ملک میں سرائکی صوبہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے, بلوچستان کو چھوٹا مزید حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ مکران بیلٹ الگ کر دی جائے, بلوچ بیلٹ الگ کر دیں, پشتون بیلٹ الگ کر دیں. سب ان کی اسٹریٹجی ہے, یہ تمام ان کی اسٹریٹجی ہے ہولبروک ڈاکٹرن میں. اس وقت کسی صورت میں ہم نے نہ پاکستان کے ہم نے صوبے چھوٹے کرنے ہیں, نہ ہم نے پاکستان کو ایتھنک لائنز پہ مزید توڑنا ہے, یعنی پشتونوں کو, بلوچوں کو, سرائکی کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو الگ نہیں کرنا. اس وقت ہم نے اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. تو ساتھ دے رہے ہیں اس میں, یا تو نادان دوست ہیں یا دانا دشمن ہیں. اس وقت ان لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے, وی ہیو انڈرسٹوڈ دیئر گیم پلان, وی نو واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اس وقت اللہ کے فضل سے ہم پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ
اب پاکستانی نیشن کو بتاتے ہیں کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل سے. یہ ان کے گیم پلانز ہیں, اللہ کا اپنا گیم پلان ہے. یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ اپنی چالیں چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے نیوکلیر ایسٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ وارننگ ان کو دے رہے ہیں کہ ان کی اٹمپٹ بھی اگر ہوئی ہماری کسی نیوکلیر انسٹالیشن پہ تو وی ول ہٹ دم بیک ود آل دا فورس وی ہیو. یہ یاد کریں گے اس دن کو, ہم پھر کہتے ہیں روئیں گے اس دن کو جس پہ ہمارے دل پر ہاتھ ڈالا. تو ہمارے نیوکلیر ایسٹس ہماری احساس ہے, ہمارا وجود, ہماری عزت اور آبرو کے ہم نے ایسٹس بنائے قربانیاں دے کر, ان کی حفاظت کرنا بھی ہم جانتے ہیں. اس وقت ہے کہ پاکستان اپنی رسپانس اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرے. ہم تھریٹ انالیسس کر چکے ہیں, ہم کو معلوم ہے اس بات پر اللہ کے فضل سے کہ تحریک طالبان پاکستان اپنے آخری دموں پہ ہے. اس وقت ہر ممکن کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. بیت اللہ محسود ہماری گنز کی رینج میں ہے, لیکن یہ اس کو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, ہر قسم کی ٹیکنالوجی کی سپورٹ دے رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے. اور ان کا خیال یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ایسٹ ایلیمنیٹ ہو, یہ جو اس کا اصل مقصد تھا اس کو پیدا کرنے کا کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کے خلاف شک پیدا کیا جائے, اس پر اس کو ڈپلوائے کیا جائے. یہ ہمارے نیوکلیر ایسٹس پہ جائے گا اور ہم اپنا رسپانس بتا چکے ہیں. اس وقت پاکستانی قوم کو, پاکستانی کیبنٹ کو, پاکستانی پارلیمنٹ کو, ہمارے میڈیا کو سیریس ہو کے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جینوئن سیریس تھریٹ ہمارے اطراف میں یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلوچستان کی اسمبلی پریکٹیکلی انکمپٹنٹ, انکیپیسیٹیٹڈ اسمبلی ہے. وہاں کا چیف منسٹر کوئی کام ڈیلیور نہیں کر رہا. گورنر نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ میں اس انسرجنسی اور دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں. امریکن جےسوک ایلیمنٹس بلوچستان میں گھومتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. یہ پشتون بن کے ٹوپ پگڑی پہن کے اور پٹھان لباس میں دیکھنے میں پٹھان لگتے ہیں, یہ گھومتے پھرتے ہیں بلوچستان کے اندر اور ان کو لوکل بی ایل اے کے سیپریٹسٹ ایسٹس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے اندر ایون اپ ٹو اسلام آباد, یہ بات ہم آپ کو صاف بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس میں بڑے لوگ کمپرومائز ہو چکے ہیں. سیکشن 144 لگی ہے اسلام آباد میں, آپ ایون لائسنس کا ویپن لے کے نہیں نکل سکتے ہیں. اور امریکنز یہاں پر مختلف چیک پوسٹ پر پکڑے جاتے ہیں, ان کی گاڑیاں جن کے اندر M14 اور M16 ہوتی ہیں اور ویپنز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کو کھلی اجازت ہوتی ہے کہ پورے اسلام آباد میں گھومتے پھریں اور کسی پولیس ناکے پر امریکنز کو نہیں روکا جاتا. ہم نے ایک سینئر پولیس افسر سے بات کی کہ آپ امریکنز کو کیوں نہیں روکتے ہیں, تو کہتا ہے اگر ہم نے امریکنز کو روکا تو ہم سسپینڈ کر دیے جائیں گے. اب اس سوال کا جواب ہمیں حکومت دے کہ یہ امریکنز کو کب سے یہ اختیار ہو گیا کہ پورے پاکستان میں اور ہمارے کیپٹل میں اسلحہ لے کے جہاں چاہیں پھریں, جہاں چاہیں دہشت گردی کے لیے. ہمیں کیا پتا کہ ایکسپلوسیوز ان کی گاڑیوں میں شفٹ کیے جا رہے ہیں, جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کے کوورٹ آپریشنز پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں. امریکن ایمبیسیز میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہمارے فورن آفس کے پاس, ہماری آرم فورسز کے پاس نہیں ہے, جو ان کی ملٹری کوآپریشن کے نام پر آئے ہیں اور ایمبیسیز میں موجود ہیں, اردو اور سندھی اور لوکل لینگویجز اور پشتو لینگویجز سیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر. وہ کس آپریشنز کے لیے ہیں, کس کام کو کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دنیا میں اتنی بڑی امریکن ایمبیسی نہیں ہے جتنی بڑی اسلام آباد میں بنی ہوئی ہے ان کی. اور اب اس کے بعد یہ قندھار میں دنیا کی سب سے بڑی امریکن ایمبیسی بنانے جا رہے ہیں. Their plans and their objectives are very clear. یہ اس خطے میں طویل عرصے تک رہنا چاہتے ہیں. ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جب تک ایران کو نیوٹرلائز نہ کریں, ایران کا نیوکلیر پوٹینشیل جب تک ختم نہ کریں, پاکستان کے نعوذ باللہ حصے بکھرے نہ کر دیں, اور ایران کے اندر دہشت اور چائنا میں دہشت گردی اور بغاوت برپا نہ کریں, اس وقت تک ان کے آبجیکٹو اچیو نہیں ہوں گے. پورے خطے میں اس پورے خطے کا فساد ان کی موجودگی کی وجہ سے. اب ان کے ساتھ ہم مزید وہ تعلق نہیں رکھ سکتے جو 9/11 کے بعد انہوں نے ہمیں سختی اور مجبوری کے ذریعے ہم سے وہ تعلقات رکھوائے تھے. our parliament, our government, if they کہتے ہیں راستہ چھوڑ دیں, کیونکہ اس طریقے سے اگر یہ معاملہ چلا, اگر یہ امریکنز اور CIA کے کہنے پر مزید صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں, اگر بلوچستان لبریشن آرمی کی انسرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے بلوچستان کی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی ہے, اگر ان کے تمام کوورٹ آپریشنز جو یہ پاکستان میں کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں کھلی چھٹی ہے امریکنز کو اسلحہ لے کر پھرنے کی, باقی کسی اور ملک کے سفارتکاروں کو یا کسی اور ملک کے لوگوں کو تو اجازت نہیں ہے, صرف امریکنز کو کیوں ہے یہ اجازت؟ اور یہ کیوں پولیس آفیسرز کہتے ہیں کہ ہم امریکنز کو روکیں گے تو سسپینڈ کر دیے جائیں گے؟ کون ہے حکومت میں اتنا طاقتور جو امریکنز کو اس طرح سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ سارے ایلیمنٹس اس قوم کو ہمیں غور سے سوچنا ہے اور ہمیں اس کا جواب ڈیولپ کرنا ہے. حکومت کو بھی جواب دینا ہے کہ کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے معاملہ, جبکہ ہمیں کھیل سارا معلوم ہے ان کا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے اس کھیل کو دیکھا جا چکا ہے. رسپانسز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں جہاں پہ رسپانس ڈیولپ کرنے ہیں. امریکنز یہ نہ سمجھیں کہ اگر حکومت میں کچھ ایلیمنٹس کو وہ خرید چکے ہیں تو پاکستانی قوم کو خرید لیا انہوں نے. یہ عزتدار اور غیرت مند قوم اپنا رسپانس ڈیولپ کرنا بھی جانتی ہے, ان کو بھی دیکھ رہی ہے. اور رو کے جو تمام ایلیمنٹس پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, جو ایک سندھ میں سوات سے آئے ہوئے ریفیوجیز کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں جو لوگ,
जो पाकिस्तान में कालाबाग डैम बनने के खिलाफ एक मजाहमत और तहरीक चलाते रहे कि पाकिस्तान को भूखा और प्यासा मार दिया जाए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबे तोड़ के बना दी जाए इस वक्त कौमियत की बुनियाद के ऊपर, और फिर पाकिस्तान में एक फाइनेंशियल क्राइसिस बर्पा किया जाए, बिजली पानी और गैस को इतना महंगा कर दिया जाए कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी, हमारी एग्रीकल्चर तबाह होकर चली जाए। ये मल्टीपल प्रॉन्ग्स पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सेस पे काम कर रहे हैं। ये वक्त है कि कौम का मीडिया, कौम के सियासतदान, इसके दानश्वर, इसकी आर्म फोर्सेस मुत्तहिद हों, यकजा हों और इस बात को समझें कि पाकिस्तान के मफाद में क्या काम है। हमको अमेरिकन के साथ रीनिगोशिएट करना है, नेटो की सप्लाई लाइन्स बंद करनी पड़ेंगी पाकिस्तान से, अब इनफ। हमें एक मुसलमान पीस कीपिंग फोर्स हर हाल में रेज करनी है। मुसलमान पीस कीपिंग फोर्स ही इलाज है इस बात का कि अमेरिकन, नेटो, रॉ और जेसॉक को अफगानिस्तान से निकाला जाए, ताकि तमाम खित्ते के इलाकों में, मुल्कों में, चाइना से लेकर ईरान और पाकिस्तान तक दहशतगर्दी खत्म की जा सके। कोई मुल्क सुकून से नहीं रहेगा अगर अफगानिस्तान में अमेरिकन और नेटो अपने जेसॉक के सीक्रेट कवर्ट ऑपरेशंस के साथ मुल्कों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां सपोर्ट करते रहे। हमें इनकी तारीख भी मालूम है और इनकी आज की हरकतें भी। अमेरिकन डरे उस वक्त से जब पाकिस्तान यह फैसला करेगा कि हम जिस तरह सोवियत यूनियन को हमने अफगानिस्तान में, अब हम अमेरिकन फोर्सेस को दफन करने जाएंगे। देयर इज अ लिमिट टू आवर पेशेंस, वी हैव हैड इनफ। अमेरिकन मस्ट रियलाइज दिस नाउ। अब ये पहला वाला वक्त नहीं है जब ये हमें डरा धमका के पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे। हम इनकी इकोनॉमी भी देख रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी का हाल इस वक्त ये हो गया है कि सिर्फ अमेरिका में पिछले 2 माह में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई हैं। 50-60 हजार डॉलर कमाने वाला अमरीकी टेंट में रह रहा है इसलिए कि उसकी नौकरी चली गई, तो घर का, अब वो घर ना घर कर्ज पे जो लिया था उसकी किस्त दे सकता है, ना गाड़ी की किस्त दे सकता है। अमेरिकन, मिडिल क्लास अमेरिकन टेंटों में रहने पर मजबूर हो गए। ये महंगी जंग सस्टेन नहीं कर सकते। इनकी इकोनॉमी घर पे तबाह हो चुकी है। इनके पास अब ऑल्टरनेट सप्लाई लाइन नहीं है। इनको भी पता है कि इन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो इनकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी, और अगर सप्लाई बंद कर दी गई तो ये चूहों की तरह मारे जाएंगे अफगानिस्तान में, जिस तरह ये फंसे हुए हैं इस वक्त। और अफगान तालिबान, जलालुद्दीन हक्कानी और गुलबुद्दीन हिकमतयार जिस तरह मजाहमत कर रहे हैं इनके साथ, जिस तरह रेजिस्टेंस दे रहे हैं अमेरिकन को तारीख से सबक सीखना चाहिए कि अफगानिस्तान इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें आके यहां तबाह हुई, दफन कर दी गई अफगानिस्तान के पहाड़ों में। अमेरिकन कोई मुख्तलिफ नहीं है, उनका भी अंजाम यही होगा जो इनसे पहले वालों को हुआ था। और सोवियत यूनियन की तारीख तो कोई इतनी पुरानी भी नहीं है। हम लास्ट वार्निंग देते हैं अमेरिकन को भी, होश में आओ, इससे पहले कि पाकिस्तानी कौम अपना बदला ले तुमसे। यू हैव डन इनफ ऑफ अस। तुम्हारी दोस्ती भी हमारे लिए बुरी है, तुम्हारी दुश्मनी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अमान और डिग्निटी के साथ फेस करेंगे, लेकिन तुम्हारी दोस्ती हमें नहीं चाहिए क्योंकि तुम खयानत करते हो, पुष्ट में खंजर देते हो। तुम किसी के दोस्त नहीं हो, तुम अपने भी दोस्त नहीं हो, क्यों अपनी कौम का भी तबाह बर्बाद तुमने कराया। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान स्टेबल है। अब हमने छोटा नहीं होना, अब हमने बड़ा होना है। इंडियंस को भी हम वार्निंग देते हैं इस बात की कि तुम्हारे अंदर जो फ्रैक्चर्स हैं, तमिलनाडु से लेकर नक्सलाइट्स, माओइस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सिख, कश्मीरीज, अगर हमने किसी एक वक्त में यह फैसला कर लिया कि हम तुम्हारे अंदर आग लगाएंगे, फिर तुम्हें जहन्नुम में भी पनाह नहीं मिलेगी। तुमको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिर्फ अच्छे हमसाए होने का सबूत दे रहे हैं कि लिहाज कर रहे हैं। जो तुम हरकतें कर रहे हैं हम तुम्हें गौर से देख रहे हैं। मुसलमान की गैरत को इतना मत ललकारो कि जब हम फैसला कर लें एक दफा तो फिर तुमसे मुलाकात फिर पानीपत के मैदान में ही होगी हमारी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर है और हामी और नासिर रहेगा। हम इनकी एक एक अमल पर निगाह रखे हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी होश में आना चाहिए कि अगर ये कौम के जज्बात, कौम के इमोशंस की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, फिर ये इस गैरतमंद और दलेर कौम की नुमाइंदगी करने के अहल नहीं है। फिर ये अल्लाह से डरे कि अल्लाह चाहे फिर इनको अपने तौर पर हटाए या अवामी सैलाब से हटाए, ये फिर मालिक की मर्जी है। ये फिर शिकायत नहीं कर सकते। पाकिस्तान का तो अल्लाह हामी और नासिर है ही, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जैद साहब। व्यूअर्स, आज आपने ब्रास टैक्स की CIA एंड रॉ थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 6 एपिसोड जो है वो आपने मुलाहिजा की। हमने इस एपिसोड में एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव डिस्कस किया। पाकिस्तान जिन खदशात का शिकार है इस वक्त अमेरिका और CIA एंड रॉ की जानिब से। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।